پاکستان کی کون کون سی چیزوں کو قومیت کا درجہ حاصل ہے اور یہ درجہ کب، کیسے، کیوں اور کسے کن وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ میں ہوں سرمد کشمیری اور اشرف اردو کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بنیادی معلومات کے ساتھ یہی سب بتائیں گے۔ ہو از دا فادر آف نیشن یا لیڈر آف نیشن، بابائے قوم یا قومی لیڈر کسے کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم۔ قائد اعظم کا پورا نام محمد علی جناح تھا اور قائد اعظم کا لقب انہیں مسلمانوں کی طرف سے عظیم رہبر اور رہنما کے طور پر ملا تھا۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوئے، جو اس وقت بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ قائد اعظم کے والد ایک تاجر تھے جن کا نام پونجا جناح جبکہ والدہ کا نام مٹھی بائی جناح تھا۔ قائد اعظم کے والدین تو گجراتی بولتے تھے جبکہ قائد اعظم اور ان کے بہن بھائی اب انگریزی بولنے لگے تھے۔ قائد اعظم اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز گوکل داس پرائمری اسکول سے کیا اور 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ 1982 میں آپ گرام شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے، تاہم برطانیہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی مرضی سے ایمی بائی سے شادی بھی کر لی، مگر یہ شادی تا دیر قائم نہ رہ سکی۔ قائد اعظم کے برطانیہ جانے کے محض 6 ماہ بعد بیماری کی وجہ سے ایمی جناح کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ بھی چل بسیں۔ لندن جانے کے کچھ عرصے بعد آپ نے نوکری چھوڑ دی، جس پر آپ کے والد آپ سے سخت ناراض بھی ہوئے۔ 1895 میں لندن سے لاء کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور اسی دوران آپ نے رتن بائی سے شادی بھی کر لی، جس سے آپ کی ایک بیٹی ڈینا واڈیا بھی تھیں۔ قائد اعظم کی انتھک محنت، لگن اور بے حد کوشش کی وجہ سے بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر ہجرت کے دوران بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1,45,00,000 لوگوں نے پاکستان اور بھارت ہجرت کی۔ قائد اعظم 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر کیے گئے، مگر اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کو جسمانی طور پر نہایت کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے انہیں سختی سے آرام کرنے کا مشورہ دیا تو آپ زیارت چلے گئے۔ وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس کراچی تشریف لے آئے۔ 80 لاکھ لوگوں کی آباد کاری کے لیے جو ممکن ہو سکا قائد اعظم نے وہ کیا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے۔ اب یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی یا اس وقت کے سازشی عہدے داروں کی؟ ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس، جو کہ آج کل گورنر ہاؤس کہلاتا ہے، وہاں کا فاصلہ 9 میل تقریباً 13 یا 14 کلومیٹر بنتا تھا، جو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا، لیکن یہ راستہ 2 گھنٹے تک طے نہ ہو سکا۔ آدھا راستہ تقریباً 4 میل سفر طے کرنے کے بعد ایمبولینس اچانک خراب ہو گئی، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا یا پھر کوئی اور ہی مسئلہ تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے محض 1 سال بعد ہی پوری قوم کو روتا چھوڑ کر قائد اعظم ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
قائد اعظم کا یوم پیدائش 25 دسمبر قومی تعطیل کے طور پر پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ ہو از دا مدر آف نیشن، مادر ملت کس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح، بابائے قوم کی ہمشیرہ اور مسلم خواتین کی عظیم رہنما، 31 جولائی 1893 1893 کو برٹش انڈیا میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا پیدائشی نام فاطمہ علی جناح تھا۔ محض 7 سال کی عمر میں ہی آپ والدین کے سائے سے محروم ہو گئیں تو آپ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ قائد اعظم نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ 1906 میں قائد اعظم نے انہیں سینٹ پیٹرک اسکول میں داخل کروایا، جہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1913 میں فاطمہ جناح نے سینئر کیمبرج کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ 1918 میں جب قائد اعظم کی رتن بائی سے شادی ہوئی تو ان دنوں فاطمہ جناح احمد ڈینٹل کالج کلکتہ سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ حصول تعلیم کے دوران آپ ہاسٹل میں ہی مقیم رہیں۔ 1923 میں جب یہ سوچنا بھی محال تھا کہ مسلم خاندان کی لڑکیاں کوئی پیشہ بھی اختیار کر سکتی ہیں، تب فاطمہ جناح اپنی تعلیم مکمل کر کے بمبئی میں اپنا کلینک بھی کھول چکی تھی۔ غریب اور نادار مریضوں کے علاج کے لیے آپ نے ایک خیراتی ڈینٹل کلینک بھی کھولا، جہاں شام کے وقت آپ مریضوں کا مفت علاج کیا کرتی تھیں۔ جب قائد اعظم نے سیاست میں قدم رکھا تو فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کی قربت کی وجہ سے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات اور تحریک آزادی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ 1930 کو جب قائد اعظم گول میز کانفرنس کے لیے لندن گئے تو فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تحریک پاکستان زوروں پر تھی تو حالات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ مسلم خواتین بھی اس جد و جہد میں شریک ہوں۔ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کو تحریک کی پشت پر کھڑا کرنے کے لیے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کا جذبہ اور ہمت دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے 1938 میں انہیں وومن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ 1940 کی قرارداد پاکستان کی منظوری کے وقت بھی محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ قائد اعظم نے ان کی دور اندیشی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا کہ میں کوئی بھی حتمی فیصلہ اپنی بہن فاطمہ جناح کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ انہوں نے جان نثاری کی ایک عظیم مثال قائم کی اور حصول پاکستان کے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری جیسا اہم کام بھی انہوں نے اپنی نگرانی میں سر انجام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویمن ریلیف کمیٹی قائم کی اور پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بھی بنیاد رکھی۔ محترمہ فاطمہ جناح اس بات کی خواہاں تھیں کہ اردو زبان کو پاکستان کی سرکاری، عدالتی اور عوامی زبان بنایا جائے۔ وہ اکثر اپنی تقاریر میں قوم سے اردو لکھنے، بولنے اور پڑھنے پر زور دیا کرتی تھیں۔ الغرض انہوں نے اپنی ساری زندگی حصول پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ اپنے بھائی کی وفات کے بعد کم و بیش 19 سال تک زندہ رہیں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک پاکستانی حکمرانوں کی قومی پالیسیوں کا احتساب کرتی رہیں۔ قیام پاکستان کے لیے انتھک کوششوں پر قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ آپ 9 جولائی 1967 کو 76 سال کی عمر میں اپنے خدا کے حضور پیش ہو گئیں اور قائد اعظم کے احاطے میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ نیشنل پوئٹ آف پاکستان، پاکستان کا قومی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد اقبال تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔
شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہی سے پیدا ہوا۔ 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ چلے گئے، جہاں آپ نے پہلے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پھر معروف تعلیمی ادارے لنکن ان سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں علامہ اقبال جرمنی چلے گئے، جہاں یونیورسٹی آف میونک سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال نے 1910 میں وطن واپسی کے بعد وکالت کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری کے ذریعے فکری اور سیاسی طور پر منتشر مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1922 میں علامہ اقبال کو سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ علامہ اقبال کو نظریہ پاکستان کا خالق بھی کہا جاتا ہے۔ 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد شہر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی، اور اسی اجلاس میں آپ نے اپنا علمی اور سیاسی خطبہ الہ آباد بھی پیش کیا، جو بعد میں ایک نئی اسلامی مملکت کی بنیاد بن گیا۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے متعلق فرمایا، اقبال نے آپ کے سامنے ایک واضح اور صحیح راستہ رکھ دیا ہے، جس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں۔ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس بات پر فخر حاصل ہے کہ علامہ اقبال کی قیادت میں مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار، رفیق اور اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا۔ 6 مئی 1936 کو قائد اعظم علامہ اقبال سے ملنے ان کے گھر جاوید منزل تشریف لے گئے اور انہیں مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا ممبر بننے کی دعوت دی، جسے علامہ اقبال نے اپنی علالت کے باوجود باخوشی قبول کر لیا، اور 12 مئی کو علامہ اقبال پنجاب مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ علامہ اقبال نے مختلف حالات میں 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 18 سال کی عمر میں کریم بی بی سے ہوئی، جس سے ان کے 2 بچے بھی تھے، معراج بیگم اور آفتاب اقبال۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا، جو زندگی کی بازی ہار گیا۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1910 میں سردار بیگم، جو جاوید اقبال اور منیرہ بانو کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ ہونا طے پائی۔ ان کا نکاح بھی ہو گیا، مگر رخصتی نہ ہو سکی۔ علامہ اقبال کو کچھ گمنام خطوط موصول ہوئے، جن میں سردار بیگم کی کردار کشی کی گئی تھی۔ علامہ اقبال تذبذب کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنی ازدواجی زندگی سے کچھ خاص مطمئن نہیں تھے، اور اب ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، لہٰذا رخصتی کا عمل ملتوی ہو گیا۔ 1913 میں علامہ اقبال نے تیسری شادی مختار بیگم سے کی، جو زچگی کے دوران چل بسی۔ ادھر گمنام خطوط کا معاملہ بھی واضح ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ایسے خطوط علامہ اقبال کو بھیجے تھے۔ 1913 میں ہی سردار بیگم کی رخصتی بھی عمل میں لائی گئی۔ اگر ادبی و تخلیقی حوالے سے بات کی جائے تو علامہ اقبال نے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ آپ نے 1915 میں اسرار خودی، 1917 میں رموز بے خودی، 1923 میں فارسی مجموعہ پیام مشرق، 1924 میں پہلا اردو مجموعہ بانگ درا، 1927 میں زبور عجم، 1932 میں جاوید نامہ، 1935 میں مجموعہ کلام بال جبریل، 1936 میں ضرب کلیم، اور 1938 میں ان کی آخری تصنیف ارمغان حجاز شائع ہوئی۔ 21 اپریل 1938 کو یہ عظیم شاعر، مسلم فلاسفر، سیاستدان، ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال اس دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے، اور آپ کو شاہی مسجد کے گوشے میں سپرد خاک کیا گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نیشنل فلیگ آف پاکستان، پاکستان کا قومی جھنڈا کسے کہا جاتا ہے یا کون سا ہے؟ گرین اینڈ وائٹ فلیگ ود کریسنٹ اینڈ سٹار۔
پاکستان کا قومی پرچم سید امیر الدین کدوئی نے ڈیزائن کیا، جو قیام پاکستان سے 3 روز قبل 11 اگست 1947 1947 کو اڈاپٹ کیا گیا۔ یہ پرچم پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ پاکستانی پرچم کو سبز ہلالی پرچم یا پرچم ستارہ و ہلال بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر 11 اگست 1947 کو یہ پرچم اڈاپٹ کیا گیا تھا تو اس سے پہلے والا پرچم بھی تو یہی تھا، کیونکہ 11 اگست سے پہلے کی تقریبات میں بھی مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں یہ پرچم اٹھا رکھا ہے، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ پرچم 11 اگست کو ہی اڈاپٹ کیا گیا؟ پیارے دوستو، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے نیشنل سمبلز کی دوسری قسط میں، اور بھی بہت سی ایسی معلومات جو آپ کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ہمارے اس کام کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پش کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ آپ یہ ویڈیوز اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری فیملی میں اچھے لوگوں کا مزید اضافہ ہو۔